بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھر کے ایک حصے میں عورتوں کی کھسر پھسر جاری تھی، دوسرے حصے میں سب مرد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ گھر کے مردوں کے پیچھے سبین کھڑی کب سے شاکر کے رکوع میں جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ سبین کو میں نے منع بھی کیا کہ وہ ایسا مت کرے، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی اور نماز والے کمرے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ شاکر کے رکوع میں جانے کا انتظار کر رہی تھی، اور جیسے ہی شاکر رکوع کے لیے جھکا، اس نے شاکر کی ٹوپی کو کچھ اس انداز سے جھٹکا دیا کہ اس کی ٹوپی میں موجود سب کچھ نیچے گر پڑا۔ یہ دیکھتے ہی سبین نے شور مچا دیا، مگر مردوں نے نماز نہیں توڑی، وہ نماز ادا کرنے میں مصروف تھے۔ سبین کی اس حرکت پر میں بھاگتی ہوئی نماز والے کمرے میں آئی اور اسے اس حرکت سے منع کیا۔ اس نے وہ سب کچھ سمیٹا اور کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ سبین کی اس حرکت نے سب کے سامنے ہمارے خاندان کی بے عزتی کروا دی، مگر یہ قصہ زیادہ پرانا نہیں تھا۔ 2 مہینے پہلے کی بات ہے۔ بھابھی بیاہ کر گھر آئیں تو ہم ان کے ارد گرد پروانوں کی طرح منڈلانے لگے۔ وہ تھی ہی اتنی حسین اور خوش اخلاق کہ آتے ہی انہوں نے ہم سب کے دل جیت لیے۔ شادی کی صبح ہم سب تھکے ہارے سو رہے تھے کہ بھابھی نے اٹھ کر چائے بنا ڈالی۔ اماں تو اپنی بہو کے اس کردار پر واری جاتی تھیں، جبکہ ہم لوگ شرم سے سر جھکا کر رہ گئے۔ میں سبین کو کمرے میں لے گئی، بھابھی بھی سبین کے پیچھے پیچھے آ گئیں۔ ان کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ وہ ہم بہنوں کے آگے ہاتھ جوڑنے لگیں۔ خدا کے لیے ان کی ٹوپی سے جو بھی نکلا ہے میرے حوالے کر دو۔ سبین نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ جو بھی ہے مجھے دے دے۔ سبین نے مجھے غصے بھری نگاہ سے دیکھا۔ سچ بات ہے، قصور اس کا بھی نہ تھا۔ ہمیں بھابھی توقعات تھیں جنہوں نے ہمیں بھابھی کے بہت قریب کر دیا تھا۔ آج سے 3 ماہ پہلے جب وہ اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی تو انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال سے ہم سب کے دل جیت لیے تھے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، ان کی شادی کی دوسری صبح انہوں نے اٹھ کر سارے گھر کے لیے ناشتہ بنایا تھا۔ حالانکہ نئی نویلی دلہنیں کام کو ہاتھ نہیں لگاتیں، مگر بھابھی کا رویہ روایتی عورتوں جیسا بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ بہت خوش اخلاق تھی اور کبھی بھی کوئی منفی بات نہیں کرتیں۔ میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتی چلوں، مجھے شروع سے رسالے اور خواتین ڈائجسٹ پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں تو یہ میرا محبوب مشغلہ ہوتا کہ میں کتابیں اور رسالے پڑھا کرتی۔ دوپہر کے وقت جب سب لوگ سو جاتے، میں اپنے رسالے لے کر بیٹھ جاتی۔ اس وقت رسالے اور کتابوں کا مطالعہ مجھے بہت مزہ دیتا۔ ایک دن ایسی ہی دوپہر تھی، خاموش اور سنسان، جب میں اپنے کمرے میں رسالہ پڑھ رہی تھی کہ باہر صحن میں کسی کا سایہ پڑتا دیکھا۔ پہلے تو میں حیران ہو گئی، پھر اٹھ کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بھابھی صحن سے باہر چادر اوڑھے جا رہی تھیں۔ یا خدایا، بھابھی کو اس تپتی دوپہر میں باہر جانے کی ضرورت کیا پڑی؟ میں نے دل میں سوچا۔ خیر، پھر سوچا کہ اپنا کوئی کام ہوگا۔ میں دوبارہ رسالہ پڑھنے میں مصروف ہو گئی، مگر بھابھی دوبارہ مجھے صحن میں نظر نہ آئیں۔ اس دن تو میں نے نظر انداز کر دیا، لیکن اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا تو مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ اس دن میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی، دیکھا تو بھابھی صحن سے باہر جا رہی تھیں۔ میں ان کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ شاید ان کو بھی میری اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ تبھی وہ پیچھے مڑ کر بولی، کیا ہوا ہے ماریا؟ کوئی بات ہے کیا؟ نہیں بھابھی، کچھ نہیں۔ وہ آپ اتنی تپتی دوپہر میں باہر جا رہی تھی، میں نے سوچا کوئی کام ہو تو مجھے بتا دیں۔ میں نے صاف دلی سے جواب دیا، نہیں کوئی کام نہیں ہے، تم جاؤ اندر جا کر سو جاؤ۔ بھابھی، میں سوتی کب ہوں؟ میں تو اس وقت رسالے پڑھتی ہوں۔ میری بات پر بھابھی نے بیزاری سے مجھے دیکھا، جیسے انہیں میرا بات کرنا اچھا نہ لگا ہو۔ مجبوراً انہوں نے بھی اپنے قدم صحن سے ہی واپس موڑ لیے اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ بھابھی کو اپنے کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر میں سوچنے لگی، اگر بھابھی کو کوئی کام نہیں تھا تو پھر یہ گھر سے باہر کیوں جا رہی تھیں؟ رسالے پڑھنے سے میرا دماغ کافی تیز تھا۔ میں ہر بات کو جانچتی اور مشاہدہ کرتی۔ بھابھی کی یہ حرکت بھی مجھے تھوڑی سی عجیب لگی تھی۔ اب مجھے اگلے دن کا انتظار تھا کہ بھابھی کیا کرے گی۔ تیسری دوپہر کو وہ باہر جانے کے بجائے سیدھا میرے کمرے میں آ گئی۔ ان کی ٹٹولتی ہوئی نظروں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ یہی دیکھنے آئی ہیں
کہ میں سو رہی ہوں یا جاگ رہی ہوں۔ مجھے جاگتا پا کر وہ بے بس سی ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے کہی، خیر میں نے اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کیا۔ 2 دن بھابھی گھر سے باہر نہیں جا سکیں، اس لیے کہ شام کو بھائی گھر آ جاتے تھے اور صبح صبح اماں لوگوں کے کام ختم نہیں ہوتے تھے۔ پھر بھابھی جہاں بھی جاتی ہم میں سے کسی کو لے جانا پڑتا۔ مجھے پکا یقین تھا کہ دوپہر کے وقت بھابھی کہیں جاتی ہیں جس کا وہ مجھے بھی بتانا نہیں چاہتی۔ خیر مجھے کیا، میں ان معاملات میں نہیں پڑتی تھی، مگر بھابھی نے خود ہی اپنا رویہ مشکوک کر کے مجھے بھی تجسس میں ڈال دیا۔ ایک دن کی بات ہے، شام کے وقت ہم سب چائے پی رہے تھے، یہ تقریباً 5 یا 6 بجے کا وقت ہوگا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ لڑکی دھان بان سی تھی اور اس نے سر پر چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ ڈری سہمی لگ رہی تھی، ادھر ادھر دیکھ کر بولی، کیا یہ شازیہ کا گھر ہے؟ جی ہاں، شازیہ بھابھی یہیں رہتی ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک محلے میں رہتے ہوئے یہ لڑکی اتنی انجان کیسے ہے، یقیناً یہ کسی دوسری جگہ سے آئی ہوگی۔ میں شازیہ کی دوست ہوں، اسے کہیں کہ مہرین تم سے ملنے آئی ہے۔ مجھے اس لڑکی کا دروازے پر کھڑے رہنا اچھا نہیں لگا۔ میں نے مہرین سے کہا، تم اندر آ جاؤ، بھابھی گھر پر ہی ہیں، ان سے تم خود ہی بات کر لو۔ پہلے تو وہ ہچکچائی، پھر میرے اصرار کرنے پر گھر کے اندر اس نے قدم رکھ دیا۔ چولہے کے پاس آ کر وہ رکی اور بولی، شازیہ کتنے دن ہو گئے میں تم سے ملی نہیں۔ لڑکی نے سبین کی طرف دیکھ کر کہا، حالانکہ شازیہ بھابھی دوسری طرف بیٹھی تھیں۔ یہ سنتے ہی شازیہ بھابھی اٹھ کھڑی ہوئیں اور لڑکی کو گلے لگا کر بولیں، ارے مہرین تم، شکر ہے کہ تم آ گئیں، ورنہ میں تو تمہارا انتظار کرتے کرتے نا امید ہو گئی تھی۔ شازیہ بھابھی نے اس لڑکی کو گلے لگا لیا، پھر اسے گھیر کر اپنے کمرے میں لے گئیں۔ مجھے امی اور سبین کو یہ بات عجیب سی لگی، کیونکہ اس لڑکی نے بھابھی کو پہچانا نہیں تھا، وہ تو سبین کو شازیہ سمجھ رہی تھی۔ امی نے مجھے اشارہ کیا کہ بھابھی کے کمرے میں جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ میں بھابھی کے کمرے میں گئی، انہوں نے دروازہ بند کر رکھا تھا، لڑکی کو اندر بٹھا کر نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھیں۔ مجھے بہت تجسس ہو رہا تھا، اگر یہ بھابھی کی سہیلی ہوتی تو یقیناً یوں ڈرے گھبرائے انداز میں نہ آتی۔ میں دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑی ہو گئی، لیکن بھابھی شازیہ اس لڑکی کے ساتھ سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھیں، جس وجہ سے مجھے ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کھڑکی سے جھانک کر دیکھوں، مگر بھابھی برا منا جائیں گی، اسی لیے میں جلدی سے اماں کے پاس گئی، ان سے چائے بنانے کا کہا اور پھر چائے کی پیالی لے کر فٹ سے بھابھی کے کمرے کے آگے آ گئی۔ کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھا تو وہ لڑکی بھابھی کو ایک خاکی رنگ کا لفافہ تھما رہی تھی۔ تب میں نے کھانس کر بھابھی کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ بھابھی یکدم گھبرا گئیں، انہوں نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں نے ان کی کوئی چوری پکڑ لی ہو، مگر میں نے خود کو نارمل رکھ کر کہا، بھابھی آپ چائے لے لیجئے، امی نے بنا کر بھیجی ہے، گھر آئے مہمانوں کو یوں ہی بٹھانا اچھی بات نہیں۔ میں نے طریقے سے بات کہی، مگر بھابھی جان گئی تھی کہ میں ان کے راز سے واقف ہوں۔ اس لڑکی نے جانے میں 5-10 منٹ ہی لگائے۔ میرے آنے کے بعد اس نے ایک بھی بات نہیں کی، ویسے بھی میں اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لے رہی تھی۔ وہ بیچاری خود میں اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ میرے اس معائنے سے اس کی حالت اور بری ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے شازیہ بھابھی سے پوچھا، بھابھی یہ لڑکی کون تھی؟ آپ سے کیا کہنے آئی تھی؟ میری دوست ہے، بچپن کی، ہمارے پرانے شادی میں بھی نہیں بلایا تھا، اس لیے آج ملنے آ گئی، کسی سے میرا پتہ پوچھ کر۔ شازیہ بھابھی نے بظاہر بات چھپانے کی کوشش کی، مگر ان کی بچپن کی یہ سہیلی ان سے عمر میں کافی کم لگتی تھی۔ میں تو مان ہی نہیں سکتی تھی کہ اس میں اور بھابھی میں درینہ دوستی تھی۔ بھابھی لیے دیے رہنے والی لڑکی تھیں، سب سے خوش اخلاقی سے پیش آتی، مگر اپنا رازدار کسی کو نہ بناتی۔ خیر میں نے بھی چپ سادھ لی، مگر اماں کو چین نہیں آیا۔ شام تک انہوں نے مجھ سے یہ بات اگلوا ہی لی کہ شازیہ سے ایک لڑکی ملنے آئی تھی اور اس نے شازیہ کو خاکی رنگ کا لفافہ دیا تھا۔ اماں اس بات کے سر ہو گئیں، بولی کہ میں شازیہ کے کمرے کی تلاشی لوں گی، آخر ایک انجان لڑکی کا ہمارے گھر آ کر یوں لفافہ دینا کوئی معمولی بات تو نہیں ہو سکتی،
لازماً اس ڈائن نے ہم پر کوئی تعویذ کروائے ہوں گے۔ اماں کا بدلتا روپ دیکھ کر میں بھی حیران رہ گئی۔ کہاں اماں اپنی بہو کو بیٹی بیٹی کہنے والی ڈائن چڑیل کہہ رہی تھی۔ خیر میں کیا کر سکتی تھی؟ ہماری یہی بحث جاری تھی کہ بھیا گھر آ گئے۔ ان کے گھر آتے ہی یہ مسئلہ اور طول پکڑتا گیا۔ امی نے بھیا کو کمرے میں بلا کر کہا، تمہاری بیوی آج ایک انجان لڑکی سے ملی ہے۔ وہ پہلے بھی چھپ چھپ کر دوپہر کو باہر جاتی رہی ہے۔ مجھے پورا شک ہے کہ یہ ہم پر کوئی تعویذ کروا رہی ہے۔ تم ابھی چلو، مجھے تمہارے کمرے کی تلاشی لینی ہے۔ بھائی جان یہ سب سن کر پریشان ہو گئے۔ اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں ابھی تھکا ہوا گھر آیا ہوں، اب آپ کیا میرے کمرے کی تلاشی لیں گی؟ صبح اٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں نا۔ بھائی نے امی کو ٹالنا چاہا، مگر امی ان کے تو جیسے سر پر ایک ہی بات سوار ہو گئی، نہیں بیٹے، صبح تک تو وہ ہمیں تعویذ کھول کر بھی پلا دے گی، تم ابھی چلو، ابھی میں تمہارے کمرے کی تلاشی لیتی ہوں۔ وہ تو مجھے ایسا نہیں کرنے دے گی، تم تو میرے اپنے بیٹے ہو نا۔ کہا۔ میں حیران تھی کہ اماں کو ہو کیا گیا ہے، بیٹھے بٹھائے جو بہو کی تعریفیں کرتی تھیں آج وہ اس قدر کڑوی کیوں ہو گئی؟ شاید اس لیے کہ ساس کبھی ماں بن کر سوچ ہی نہیں سکتی۔ ضد کرنے پر اماں فوراً بھائی کے ساتھ کمرے میں گئیں۔ بھابھی کو جھٹ سے کمرے سے باہر نکالا اور دروازہ بند کر لیا۔ بھابھی کو کسی بھی آنے والی مصیبت سے بچانے کے لیے میں نے بھائی کو آنکھ کا اشارہ کیا۔ بھائی نے فوراً ٹوپی پہن لی۔ اس کا مقصد میں سمجھ گئی تھی۔ اماں نے پورے کمرے کی تلاشی لے لی مگر ان کو کوئی چیز نہیں ملی۔ تسلی ہو گئی تو خود ہی شرمندہ ہو گئیں۔ بیٹا تم تو جانتے ہو آج کل کی لڑکیاں لوگوں کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں۔ جعلی پیرو فقیروں کا اتنا چلنا ہے کہ لوگ ان سے باقاعدہ تعویذ بنواتے ہیں۔ وہ سامنے والی سکینہ ہے نا، اس کی بہو نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ میں نے سوچا کہیں میری بہو بھی غلط راہ کا شکار نہ ہو جائے، اسی لیے تھوڑی سختی کی۔ امی نے اپنی بات چھپانے کو کہا، مگر میں سمجھ گئی تھی کہ امی جان نے کس نیت سے بھابھی کے کمرے کی تلاشی لی تھی۔ خیر بھائی نے ٹوپی پہن کر سارا معاملہ حل کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ خاکی رنگ کا لفافہ بھائی کی ٹوپی میں ہے۔ ابھی ہم لوگ کمرے میں ہی تھے کہ ہمارے گھر کے دروازے پر زور زور کی دستک ہوئی۔ بھیا سمجھے کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ دروازہ کھولا تو انکل فیض کھڑے تھے۔ انکل فیض کی تو ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے بھی تھے اور ان کی اماں بھی۔ مجھے سب کو دیکھ کر سمجھ آ گئی کہ ضرور کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ ہم لوگ انہیں دروازے سے تو بھیج نہیں سکتے تھے۔ بھیا انکل فیاض اور ان کے بیٹوں کو کمرے کے اندر لے آئے۔ یہاں آ کر یہ لوگ بیٹھے اور بیٹھتے ہی اپنا مسئلہ سنانے لگے۔ دراصل میرے بھیا ایک مشہور اور نامی گرامی وکیل تھے۔ ان کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے رہتے، مگر چچا فیض کا معاملہ کچھ اور تھا۔ ان کی بیٹی اور بیٹے کے درمیان ایک جھگڑا چل رہا تھا اور وہ جھگڑا جائیداد کا تھا۔ ان کا داماد چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے حصے کی جائیداد لے کر اس پر کوئی کاروبار کرے، جبکہ ان کا بیٹا چاہتا تھا کہ یہ سب اس کے حصے میں آئے۔ اسی سب کی وجہ سے ان کے گھر میں کشمکش چل رہی تھی اور یہی تناؤ لے کر وہ ہمارے گھر آئے تھے۔ چچا فیاض چونکہ امی کے نزدیکی کزن تھے، اس لیے بھائی ان کے سامنے اٹھنے سے تو رہے۔ بھائی ٹوپی پہن کر وہیں بیٹھ گئے اور میں چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ تب مجھے یاد آیا کہ بھیا نے جو ٹوپی پہنی ہے وہ تو تھوڑی دیر کو ہی پہننی تھی، بھابھی کا پردہ رکھنے کو، لیکن مہمانوں کے آنے کی وجہ سے بھیا ٹوپی پہنے بیٹھے رہے، یہاں تک کہ بات عشاء تک آ گئی۔ چچا فیاض بڑے ڈرے ہوئے تھے۔ انہوں نے جماعت کروائی، اپنے بیٹوں اور میرے بھائی سے کہنے لگے، چلو میرے پیچھے نماز کے بعد دعا کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ صحیح ہو جائے۔ میں نے سبین کو بھی اتنے میں یہ بات بتا دی کہ میں نے بھائی کو ٹوپی پہننے کا اشارہ کیا تھا۔ سبین میری طرح نہ تھی، وہ تو کچے پیٹ کی مالک تھی، ہر وقت بھابھی میں کوئی نہ کوئی خامی تلاش کرتی رہتی۔ اماں کی تو وہ خاص چمچی تھی، اس نے مہمانوں کا بھی لحاظ نہ کیا اور بھائی کے رکوع میں جانے پر ان کی ٹوپی سے لفافے نکال کر لے آئی۔ اس بات پر یقیناً بھائی کو بھی بہت غصہ آیا ہوگا، مگر مہمانوں کے سامنے بدنامی کے ڈر سے وہ چپ رہے۔ میں جانتی تھی کہ سبین نے بری حرکت کی ہے، مگر میں اسے کیا روک سکتی تھی، وہ تو امی کی خاص بیٹی تھی۔ پھر میں نے بھابھی کے رونے دھونے پر اس سے وہ لفافہ لے لیا اور اپنے پاس رکھا۔
بھابھی میرے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھی رو رہی تھیں۔ خدا کے لیے یہ مجھے دے دو یا اسے تلف کر دو۔ بھابھی کا رونا دھونا دیکھ کر مجھے بھی شک پڑ گیا۔ بھابھی اس میں کیا ہے، آپ مجھے بھائی جان دیکھ لیں اور پھر آپ کے لیے مسئلہ ہو۔ کیا آپ نے واقعی ہم پر کوئی تعویذ کروائے ہیں؟ نہیں، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تب بھابھی نے ہانپتے کانپتے لہجے میں مجھے بتایا کہ یہ شادی ان کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہی پڑوس میں ایک لڑکے کو پسند کرتی تھیں اور وہ بھی ان پر جان دیتا تھا، مگر شادی سے عین پہلے وہ اپنے کسی کام سے اپنے آبائی گاؤں چلا گیا۔ میں تڑپ تڑپ کر بے حال ہوتی رہی، گھر والوں کو شادی کے لیے منع کرتی بھی تو کس بنیاد پر؟ وہ تو اپنے گاؤں گیا تھا، اسے میرے حالات کی خبر نہ تھی۔ جس دن وہ واپس آیا اس دن میری بارات تھی۔ اس نے بھی مجھے خوب برا بھلا اور بے وفا کہا ہوگا، مگر یہ سب میری مرضی سے نہیں ہوا تھا۔ شادی کے بعد وہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے پہلے تو 1-2 بچوں کے ہاتھ مجھے پیغام بھجوایا کہ میں آ کر اس سے ملوں اور اس کا وقت برباد کرنے کی اسے قیمت ادا کروں۔ حالانکہ میں نے اس کا وقت برباد نہیں کیا تھا، میں تو اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ شادی سے پہلے وہ خود ہی غائب ہو گیا، اور آج اس نے جب میں گھر سے باہر نہیں نکلی تو ان بچوں کی بجائے ایک لڑکی کو بھجوایا تاکہ وہ گھر آ کر مجھے اس کا پیغام دے سکے۔ اس کی باتوں سے مجھے دکھ بھی ہوتا ہے، شرمندگی اور پچھتاوا بھی۔ تم ہی بتاؤ میں کہاں جاؤں اور کیا کروں؟ بھابھی کی بات سن کر میری تو جیسے روح لرز گئی۔ یہ مسئلہ تو بہت گمبھیر تھا، بھائی جان کو پتہ لگ جاتا تو وہ بھابھی کو 1 منٹ اپنے گھر میں نہ رہنے دیتے۔ تب میں نے انہیں سمجھایا، بھابھی پریشان مت ہوں، جس اللہ نے آپ کو آج بچایا ہے۔ بھائی کی ٹوپی میں کتنی دیر یہ لفافہ پڑا رہا، حالات ایسے بنے کہ وہ کھول کر نہیں دیکھ سکے۔ اور پھر مزے کی بات تو یہ کہ اماں نے بھائی کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ آپ تعویذ لائی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، آپ کی مدد کر رہا ہے۔ میں نے بھابھی کو بتایا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں، بولیں واقعی میں تو اسی بات سے ڈر رہی تھی کہ میری رسوائی نہ ہو جائے، لیکن تمہاری بات بھی ماننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری مدد کر رہا ہے، وہ مجھے بچانا چاہتا ہے، تو میں کیوں اس شخص کے لیے اپنی جنت برباد کروں؟ بات بھابھی کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں نے انہیں توکل کا معنی سمجھایا تو وہ بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگیں، میں اب کسی سے نہیں ڈروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں جھوٹ کا سہارا نہیں لوں گی۔ بس خدا کے لیے تم اماں جی کو سمجھا دو، ایسا نہ ہو وہ کوئی ایسی ویسی بات کر جائیں اور میں اپنے شوہر کی نظر میں اپنی عزت کھو بیٹھوں۔ بھابھی کی بات صحیح تھی، میں نے اماں کو سمجھا دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ بھی اپنا دل بڑا کر لیں، وہ تعویذ نہیں تھے، بھابھی نے یوں ہی پرچے لکھ کر رکھے تھے۔ میرے مطمئن کرنے پر امی بھی باز آ گئیں، مگر آج بھی مجھے خود پر افسوس ہے کہ میں نے بھابھی کی چغلی اماں سے نہ کی ہوتی تو اس سب کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اب آپ بتائیں، کیا میں قصوروار ہوں یا نہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میری وجہ سے نقصان زیادہ ہوا یا فائدہ زیادہ؟ اگر آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیں گے تو میرے ضمیر کی خلش مٹ جائے گی اور میں سکون کی نیند سو سکوں گی۔ مجھے آپ سب کی رائے کا انتظار رہے گا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔